لیکن بعض ایسی باتیں واضح تھیں جن کے نتیجے میں یہی نظر آ رہا تھا کہ الگ ہوں گے. بہت تفصیلی مضمون ہے، مختصراً میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک انجمن کو قائم فرمایا اور قانونی مشورے لیے گئے کہ اس انجمن کی کیا حیثیت ہو. اس کا پس منظر یہ تھا کہ بہت سے ایسے مسائل تھے انتظامی جن میں خطرہ تھا کہ قانون براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملوث کرے. کئی روزمرہ کے ایسے انتظامی فیصلے ہوتے ہیں، مالی معاملات ہیں، کہیں کوئی انجمن کا کارندہ خدا نخواستہ بددیانت ہو جاتا، کوئی مالی خودبرد ہوتی. تو یہ خطرات تھے جن کو پیش کیا گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں. تو آپ نے ایک انجمن کی بنیاد کی تجویز منظور فرما لی. یہ کوئی الہامی انجمن نہیں تھی بلکہ ضرورت کے پیش نظر ایک مصلحت کے تابع ایک انجمن بنائی گئی اور اس انجمن کے صدر حضرت خلیفۃ المسیح اول کو مقرر فرمایا گیا اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے متعلق اور ممبر رسول رسالہ بنا دیے. قانونی زبان خود خواجہ کمال الدین صاحب اور بعض دوسرے وکلاء نے تشکیل کی اور قانونی نظر سے ضروری تھا کہ اس انجمن کو خود مختار ظاہر کیا جائے. اگر خود مختار ظاہر نہ کیا جائے تو وہی دقت جو پیش نظر تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو براہ راست کوئی ملوث نہ کر لے اور آپ کو جواب دہ قرار نہ دے، وہ دقت پھر بھی قائم رہتی. تو انجمن قائم ہوئی. قانونی طور پر یوں لگتا تھا کہ انجمن نے گویا ٹیک اوور کیا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی، آپ کے وصال کے بعد نہیں ہوئی. اور آخری متا اور تمام امور میں قابل تعمیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی رہے. آپ کی زندگی میں انجمن نے تصور بھی نہیں کیا کہ ان قانونی اختیارات سے فائدہ اٹھا کر یہ کہیں کہ اب حضرت مسیح علیہ السلام تو روحانی امور میں رہ رہے ہیں، اب ہمارا انتظامی امور پہ قبضہ ہے، بلکہ بالکل دبے ہوئے اور خاموش بیٹھے رہے. اس انجمن کے قائم ہونے کے باوجود جب رسالہ الوصیت مسیح علیہ السلام نے تحریر فرمایا اور آپ کے وصال کی خبریں ہوئیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے خبریں ملیں، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، میری جدائی سے دلگیر مت ہونا، کیونکہ میرے جانے کے بعد تم دوسری قدرت کا منہ دیکھو گے جو میرے ہوتے ہوئے نہیں ظاہر ہوگی، اور وہ قدرت ثانیہ ہے جسے خدا قیامت تک قائم رکھے گا اور وہ تمہاری حفاظت کرے گی. اور یہی مقدر ہے ازل سے کہ ایک نبی جب آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک دوسری قدرت کو بھیجتا ہے. ابتدا میں لوگ خوش ہوتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مگر دوسری قدرت جب اپنا قبضہ جماتی ہے تو پہلے سے بڑھ کر پھر ترقی شروع ہو جاتی ہے. انجمن تو پہلے سے موجود تھی، یہ دوسری قدرت تو نہیں تھی. بڑی واضح اور قطعی بات ہے. اس لیے وصال کے بعد جو دوسری قدرت ظاہر ہوئی ہے وہ خلافت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر تمام انجمن کے کارکنوں نے اور سب نے اجتماعی طور پر بیعت کر لی، اور جو کچھ رہ گیا تھا باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی. انجمن قانوناً اپنے آپ کو خود مختار بتانا چاہتی تھی، اور واقعہ یہ تھا کہ مسیح الاسلام کی زندگی میں اس اختیار کا ایک شوشہ بھی انجمن نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. اور جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کو خلیفہ چنا تو اس ساری انجمن میں متفقہ طور پر آپ کو امام مان کر یہ تسلیم کر لیا کہ اگر انجمن کی کوئی الگ حیثیت تھی بھی تو وہ تمام تر اس خلیفہ کے سپرد ہو گئی. اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم جماعت احمدیہ میں اثر داخل ہوتے ہیں، بیعت ہوئی ہے باقاعدہ. اس کے بعد جو اصل وجہ جو نمودار ہونی شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میرے والد مرحوم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان کی بعض صفات کھل کر آنی شروع ہوئی سامنے، اور جماعت میں ان کی حرج لذیذی دن بدن بڑھنے لگی.
اور حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی مشوروں میں ان کے مشورے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور آپ کی پوری طرح سرپرستی آپ کو شامل تھی. اس وقت یہ اکابرین اس بات پر پریشان ہوئے کہ خلیفۃ المسیح کے اول کی بیعت تو ہو گئی، وہ تو اپنی ذات میں بھی بڑی عمر کے تھے اور ہم سے 12 انجمن کے پریزیڈنٹ بھی تھے، تو عملاً تو کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا تھا کہ انجمن تو بنا رہا ہوں، قانون اس کے جو مرضی ہو جائیں، لیکن خلیفہ نور الدین کا ووٹ، ایک ووٹ ساری انجمن پر بھاری ہوگا. سمجھے؟ تو اس لحاظ سے مرکزی حیثیت پھر بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول ہی کو حاصل رہی. جب انہوں نے بیعت کر لی تو یہ پریشانی ہوئی کہ یہ نہ خلیفہ بن جائے. جس خلیفہ کو چنا ہے وہ تو بڈھا ہے، 80 سال سے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ نوجوان 24 سال کا یا 23 سال کا جو بھی اس وقت عمر تھی، یہ اگر خلیفہ چنا گیا تو پھر تو ہم سارے اس کے زیر نگین ہو جائیں گے، اس کی ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی. یہ نفسیاتی الجھن دن بدن کو کھائے جا رہی تھی، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ اکابر ممبران تو ہم ہیں. تب وہ انجمن کی شقیں جو قانونی لحاظ سے مجبوراً داخل کی گئی تھی، وہ ان کو اپنے نجات کا ذریعہ دکھائی دینے لگیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں یہ کوششیں شروع کر دیں کہ ہم نے خلیفۃ المسیح اول کی حیثیت مطاع کی محض اس لیے ہے کہ انجمن نے ان کو خلیفہ بنا لیا ہے. اگر انجمن نہ بناتی تو ان کو یہ عزت اور احترام اور واجب الاطاعت ہونے کا مقام نصیب نہ ہوتا. یہ فیصلہ تھا ان لوگوں کا، اور اس کا پروپیگنڈا شروع کر دیا. حضرت خلیفۃ المسیح اول کے سامنے جب یہ باتیں پیش ہوئیں تو آپ نے وہ خطبہ دیا جو جماعت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مجھے علم ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خلافت کوئی کیسری کی دکان کی سوڈا واٹر کی بوتل نہیں ہے جو خریدو اور استعمال کرو. مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، جس طرح اس نے مجھ سے پہلے خلفاء بنائے، اسی خدا نے بنایا جس نے ابو بکر کو بنایا تھا، جس نے عمر کو بنایا تھا. اس لیے انجمن کے ممبران جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ہے، اس لیے مانو اگر انجمن نے بنایا ہے تو میں اس خلافت پر تھوکتا بھی نہیں ہوں. میرے نزدیک اس خلافت کی کوڑی کی بھی قیمت نہیں ہے. خدا نے بنایا ہے، اس لیے توبہ کرو ورنہ تم مخرجین کی خارجوں کی طرح ہو جاؤ گے. یہ وارننگ دی. یہ سارے ممبر موجود تھے، اور اس بات میں کسی روایت میں عالم کا اختلاف نہیں. اس خطبے کا اس وقت جو بڑی جلال سے دیا گیا، ایسا اثر ہوا کہ مسجد میں یوں لگتا تھا جیسے بکریاں ذبح ہو رہی ہوں، اور واویلا پڑ گیا اور شور پڑ گیا آہو بکا کا. اور یہ سب معافیاں مانگنے میں پیش تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت ہمیں معاف کریں، جو بھی ہوا ہماری طرف سے، جس کی طرف سے بھی ہوا ہمیں بخش دے، ہم آئندہ سے ہماری توبہ. ایک طرف توبہ کی، دوسری طرف پھر وہی خطرہ درپیش، اور توبہ سے پھر اس طرح سے کہ، اور یہ ایک قطعی ثبوت ریکارڈ پہ موجود ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے فیصلوں کو خلیفہ کا فیصلہ کہنے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ صدر انجمن احمدیہ کا فیصلہ ہے، انجمن احمدیہ کے پریزیڈنٹ کا فیصلہ اس لیے ہم مانتے ہیں. تو فتنہ تو موجود رہا. جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کا وصال ہوا تو اس وقت یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب خلافت کی ضرورت نہیں. وہ صحابہ جو خلافت کو سمجھ چکے تھے، جو جانتے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ذات میں قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا ہے اور اس کے مقابل پر انجمن کی کوئی حیثیت نہیں، انہوں نے اٹھ کر کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آج ہی ہم خلیفہ چنیں گے اور خلیفہ خلافت کی بیعت کریں گے. چنانچہ جماعت کی بھاری اکثریت نے جو وہاں موجود تھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا محمود احمد کو اپنا خلیفہ، مسیح السلام کے خلیفہ کے طور پر چنا اور بیعت کی. اس وقت یہ چند لوگ جو رہ گئے، جو اکابرین تھے، یہ بغیر جڑوں کے کھڑے رہ گئے.
ان کے لیے یہ مجبور ہو گئے کہ قادیان سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں بھاری اکثریت ان کی تھی جو بیعت خلافت میں داخل ہو گئے تھے، اور یہ بھی ان سے جو غلطی کروائی یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کروائی. اگر قادیان میں بیٹھے رہتے تو بڑا فتنہ تھا. چنانچہ از خود وہاں سے چھٹی کی، اور چونکہ سیکرٹری انجمن کے طور پر اور دوسرے عہدیداروں عہدے انہی کے پاس تھے اکثر، اس لیے انہوں نے ان کو استعمال کرتے ہوئے تمام خزانہ خالی کر دیا. جو کچھ بھی تھا سوائے 6 آنے رہ گئے تھے اس خزانے میں، اور واپس جا کے بڑی تعلی سے اپنے اخبار پیغام صلح جو بعد میں نکلا ہے اس میں اس کے حوالے سے ذکر چھپا ہوا موجود ہے کہ اب دیکھیں گے یہ اپنی خلافت کیسے چلاتا ہے. خزانے میں 6 آنے رہ گئے ہیں باقی صرف. اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ جماعت کی بیرونی اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے. قادیان میں جو حاضر تھے ان کو چھوڑو، یہ وہی فتنہ ہے جو خارجیوں کا فتنہ تھا. دراصل یہ کہا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر وغیرہ کی جو خلافت کا فیصلہ ہوا ہے مدینہ میں حاضر لوگوں نے کیا ہے، عالم اسلام کا بھی اکٹھا ہوا تھا، اس کو عالم اسلام کا فیصلہ کرا دینا درست ہی نہیں، اور آج تک یہی مبحث چلا آ رہا ہے اسلام میں. تو بین ہی وہی رخ اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ موجود آدمیوں کا تھا لیکن ساری بیرونی اکثریت ہمارے ساتھ ہے. اور کچھ ایسے اکابرین تھے جو انجمن سے متاثر تھے، جن کو قادیان میں رہ کر لمبی تربیت کی توفیق نہیں ملی، اور قانونی جو عبارت پڑھتے تھے تو یہی ان پر تاثر ہوتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گویا انجمن ہی کو جانشین بنایا ہے. اس لیے ایک بڑی تعداد دھوکہ کھا کر ان لوگوں کے ساتھ چل گئی، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کرنا شروع کیا کہ اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا کہ دیکھو خدا میرے ساتھ ہے، خدا نے مجھے خلیفہ منتخب کروایا ہے، نہ تمہارے خزانے کسی کام آئیں گے، نہ تمہاری اکثریت رہے گی. اب دیکھ لینا کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے، الہی تائید کس کے ساتھ ہے. چنانچہ آج وہ عالم ہے کہ شاذ کے طور پر دنیا میں بعض ممالک ہیں جہاں لاہوریت کا کوئی وجود دکھائی دیتا ہے باقاعدہ منظم، اور اکثر جگہ سے یا مٹ چکی ہے یا کالعدم ہو گئی ہے. اور 74 کے فیصلہ کے بعد جو کچھ پاکستان میں رہتے تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے توبہ کی اور واپس سواد اعظم کی طرف لوٹ گئے، بلکہ خود اپنی مسجدیں پیش کر دی ان ظالموں کو جنہوں نے زبردستی مسجدوں پہ قبضے شروع کیے ہوئے تھے. تو یہ تقدیر الہیہ جو ایک طرف ہے، یہی تقدیر تھی جو بعد میں بہت سے اکابرین کو جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے واپس لے آئی. چنانچہ غلام حسن خان صاحب جو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کے خسر تھے اور پٹھان تھے، خاص طور پر صوبہ سرحد پر پیغامیوں کا بہت اثر ہوا تھا، کیونکہ اکثر پٹھان ایسے تھے جو اس وقت صاحبزادہ لطیف شہید صاحب یا دوسروں کے اثر کے تابع احمدی تو ہو گئے تھے، مگر قادیاں آنے کے بعد تربیت کا موقع نہیں ملا تھا. اور ان لوگوں سے بڑے مرود تھے، صاحب علم لوگ تھے، ریویو کے ایڈیٹر اور بڑی بڑی عہدوں پر فائز تھے. تو اکثر پٹھان صوبہ سرحد کے ان لوگوں سے جا ملے، اور اس میں سب سے زیادہ جو جماعت کو نقصان پہنچا ہے وہ غلام حسن خان صاحب مرحوم کی شخصیت اور ان کے روب داب اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ہوا. ان کا خاندان بڑا معزز تھا، کافی اثر والا تھا. جب انہوں نے باوجود اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے داماد تھے، یعنی بیٹے کے داماد تھے، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے خسر تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کا بیٹا آپ کا داماد تھا، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے یہ خسر تھے. اس قریبی رشتے کے باوجود جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو یہ بہت سے بیرونی آدمیوں کے لیے سخت ٹھوکر کا موجب بنا. انہیں کو کوئی بات ہے اس لیے انہی کے ساتھ رہے، اور آخری عمر میں آ کے اور دنیا میں نہیں مانتے تھے، بڑی سخت بحث کیا کرتے تھے، یہ دیکھو قانون، یہ تحریر، اس کے بعد میں کسی بحث پہ نہیں پڑھوں گا.